السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت و عافیت ہوں گے۔ یہ مہینہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور ماہ محرم کا آغاز ہوتے ہی کئی علاقوں میں دیکھا جاتا ہے کہ تعزیہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں تو حد کر دیے اس تعزیے کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ماتم کرتے ہیں، سینہ کو گوپتے ہیں، چھری سے چیرتے ہیں اور بدن کو داغدار کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا اسلام نے یہ سب عمل کچھ سکھایا ہے؟ کیا تعزیہ بنانا اور اس کے ارد گرد طواف کرنا شرعی عمل ہے؟ کیا ماتم واقعی محبت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی علامت ہے؟ آج اس اہم ویڈیو میں تمام جانکاری انشاءاللہ تعالی تاریخ کی روشنی میں اور قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیں۔ سچ وہی ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو آج کل تعزیہ بناتے ہیں، 2 منزلہ 3 منزلہ 4 منزلہ، اور ٹریفک جام کرتے، راستہ جام کرتے ہیں، عورتوں کو بے پردگی کرتے ہیں۔ جو عورتوں گھر میں جانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیا، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول نے تعلیم دیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم دیا، ان کی بیوی سب سے بہترین پاکیزہ عورت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین تمام پردے میں تھی۔ اس پردے کو نیلام کیا جاتا ہے اس تعزیہ کے ذریعے سے، وہ اس کو تعزیہ کہا جاتا ہے، 2 منزلہ 3 منزلہ اونچا اونچا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کیا، اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور نہ ہی جس کے لیے عاشق ہونے کا دعویٰ کر اہل بیت جس کہا جا رہا ہے، اہل بیت نے کبھی کیا۔ اور دین وہی ہے جس چیز کی عبادت اللہ تبارک تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے۔ قرآن میں خود فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن فرما رہے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اسی سلسلے میں آج کل جو ماہ محرم میں جو خرافاتیں ہو رہی ہیں، اس سلسلے میں حدیث بھی آئی ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، جو ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے وہ اس میں نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ اسی طرح ماہ محرم میں دیکھا جاتا ہے بعض جگہ پر ایسے خرافاتیں نچائے جا رہے ہیں، جو تعزیہ جو ہے اس کو اتنا تبرک اور اس کا مقدس سمجھتے ہیں جس کا کوئی حد بھی نہیں ہے، اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں۔ حالانکہ طواف اسلام میں صرف خانہ کعبہ کے علاوہ کسی کے بھی طواف کرنا گنجائش جائز ہی نہیں ہے۔ کسی اور سے طواف کرنا بالکل جائز نہیں، وہ بدعت ہے، بالکل شرک ہے، یہ کھلا ہوا گمراہ عمل ہے۔ تعزیہ کے گرد گرد پھول پھیلانا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہونا اور سجدہ کرنا، یہ تمام شرکی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن نے خود شرک بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دے گا، صرف شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کر دے گا، اس لیے شرک اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب رہی بات کہ ماہ محرم میں جو تعزیہ بنا رہے ہیں، طواف کر رہی ہے، عمل غلط ہے میرے بھائی۔ میں یہ بات تمام مخاطب اہل شیعہ سے نہیں ہے، ان کا یہ عمل مبارک مسئلہ ہے، ان کو مبارک ہو، لیکن جو سنی حضرات ان سے میں کہہ رہا ہوں، اب تم نے کیوں بن رہے بھائی؟ ماتم کرنا، تعزیہ پر گھومنا، طواف کرنا، یہ بالکل شریعت سے جائز نہیں ہے۔ اب دوسری بات، جو عاشق حسین کا دعویٰ دے رہے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں، ہائی ماتم حسین کر رہے ہیں، بدن کو چیر رہے ہیں، بدن کو پھاڑ رہے ہیں، پورا بدن کو نیست نابود کر رہے ہیں، چیر پھاڑ کر رہے ہیں، کہ اپنے باڈی کو، اپنے جسم کو نقصان پہنچانا، اپنے آپ کو تکلیف دینا گنجائش ہے؟ جائز ہے اسلام میں؟ کیا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہونے والے صحابہ کرام نے کیا ہے؟ کیا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی ہمیں پیغام دیا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جتنی بھی اولاد ہیں، جتنے بھی اہل بیت ہیں، کسی نے بھی ماہ محرم میں ماتم کا یہ سسٹم بنایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک یہ ہے کہ جو شخص، خلاصہ یہ ہے، جو میرے دین پر قائم ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہ ہی گریبان چاک کرتا ہے، اور نہ ہی کبھی اپنے کپڑے کو پھاڑتا ہے، اور نہ ہی کوئی بکواسات کرتا ہے۔ وہ دین پر رہنے والے کے عالم بیان کر رہے ہیں کہ وہ دین پر کیا صبر استقامت کے ساتھ رہے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن خود فرماتے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، سورہ بقرہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے جب کوئی مصیبت آپ کو پہنچے تو آپ انا للہ وانا الیہ راجعون، بہت سارے صحابہ کرام ملتا ہے۔
اس لیے جو حضرات ماتم کر کے اپنے گریبان کو پھاڑتے ہیں، اپنے بوڈی کو نوچتے ہیں اور اسی طرح اپنے بدن میں اور خون بہاتے ہیں، تو یاد رکھیے حسین رضی اللہ عنہ کی اصل محبت نہیں ہے، بلکہ ان کے داستان، ان کی تمام جد و جہد، ان کا شہید ہو جانا چند چیزوں کا اشارہ کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، حسین رضی اللہ تعالی عنہ تلوار کے ذریعے قرآن کے اوپر کیے، کیا پیغام دینے چاہ رہے تھے؟ پیغام دینے چاہ رہے کہ ماہ محرم ہو یا پوری زندگی ہو، قرآن پر عمل کرنا۔ آج ہم دن رات ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن ہر ایک شخص سے مدد مانگ رہے ہیں، قرآن کا ہم نے چھوڑ دیا۔ حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں شہید ہو گئے، نماز نہیں چھوڑا۔ کیا ہم لوگوں نے ماتم کیے، تعزیے بنائے، تمام ڈی جے لگائے، تمام ڈھول بجائے، کیا ایک بھی آدمی مسجد تک دروازے پہنچا؟ اگر ہم عاشق حسین ہوں گے نماز نہیں چھوڑیں گے۔ حسین رضی اللہ تعالی کربلا کے میدان میں اس جگہ میں وہ سچویشن ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، اس حالت نماز ادا کی۔ حسین رضی اللہ تعالی تقوی کا پیغام دیے، قربانی کے پیغام دیے، عدل کا پیغام دیے، دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو جھکانا گوارا نہیں کیا، حکومت کے سامنے، ظلم کرنے والے سامنے اپنے آپ کو جھکنا گوارا نہیں کیا۔ لیکن آج ہم یہ تمام عمل کے پس پش ڈال دیے ہیں اور وہ عمل کرتے ہیں جو نہ اہل بیت نے کیا اور نہ رسول اللہ کا فرمان موجود ہے۔ افسوس ہے کہ ہم ماتم کو کرتے ہیں لیکن نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا یہ حسین رضی اللہ عنہ سچی محبت کی علامت ہے؟ محبت صرف جذبات کا نام نہیں بلکہ اتباع سنت کا نام ہے۔ تعزیہ، ماتم، نوحہ، یہ سب کے سب چیزیں نہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کا حصہ تھی اور نہ ہی اسلام کا حصہ۔ آئے اس محرم میں ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم صرف وہی عمل کریں گے جو قرآن و سنت کے موافق ہے، اور ہر عمل بدعات، ہر غیر شرعی عمل جو دور رہیں گے۔ اللہ ہمیں دین کے صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اس ماہ محرم میں مختصر عمل یہ ہے کہ ہم کیا کریں، ماہ محرم میں روزہ رکھنے کے پابند ہو، قرآن پاک تلاوت کا پابند ہو، عہد کرے کہ نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے، والدین کا فرما بردار ہوں گے، حرام خوری سے بچ کریں گے، حلال کمانے کی کوشش کریں گے۔ نوجوان ہے تو لڑکی کا تاڑیں گے نہیں، غلط نظر سے نہیں دیکھیں گے، پیار سے محبت زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو اس محرم کے مہینے کو مقدس، بابرکت، خیر اور امن بنائے، آمین۔ دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔